بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج 21 جولائی روز منگل ہم اپنے 9ویں ویڈیو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں ہم میر انیس کی تحریر کردہ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم میر انیس کی شامل نصاب نظم جس کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کے اشعار کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے میر انیس کے مقام و مرتبے اور شاعری کی صنف مرثیہ کا تعارف کرانا۔ میر انیس کے بارے میں یہ ہے کہ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے، اور مرثیے کا مطلب ہوتا ہے ایسی نظم جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، ایسی نظم جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، یعنی آپ کو یہ نظم پڑھ کر پتہ چلے گا کہ میدان کربلا میں کس قدر شدید گرمی تھی، اور جغرافیائی صورتحال کے بارے میں آپ آگاہ ہوں گے۔ یعنی جغرافیائی صورتحال سے مراد ہے زمینی صورتحال کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ نمبر 3 پر ہے میر انیس کی قادر الکلامی سے طلباء و طالبات کو آگاہ کرنا۔ میر انیس کی قادر الکلامی کے بارے میں پہلے آپ میر انیس کے تعارف میں پڑھ چکے ہیں کہ میر انیس کے مراثی میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، اور یہی ساری چیزیں مل کر ان کی قادر الکلامی کا ثبوت بنتی ہیں۔ نمبر 4 پر ہے مسدس کی حیت سے متعارف کرانا۔ پیارے بچوں، مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جو 6 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ حیت کا مطلب ہوتا ہے شکل۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت ایک ایسی نظم ہے جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو مسدس کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ نمبر 5 پر ہے نظم میں منظر نگاری کے عنصر سے آگاہ کرنا۔ عنصر کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، یعنی میر انیس نے اس نظم میں منظر نگاری ایسی کی ہے کہ الفاظ کے ذریعے تمام منظر قاری کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی میر انیس نے الفاظ کے ذریعے ایسی منظر نگاری کی کہ پڑھنے والے کے سامنے سارا واقعہ کربلا آ جاتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا نہایت دردناک اور اہم ترین واقعہ ہے، یعنی اس سے بڑھ کر دردناک اور اہم واقعہ کوئی بھی نہیں پوری دنیا میں۔ طلباء کو واقعہ کربلا کے حقائق، یعنی یہ نظم پڑھ کر آپ کو واقعہ کربلا کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا، اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے آگاہی آپ کو حاصل ہوگی۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے کتنی عظمت اس واقعہ کربلا میں حاصل کی اور کتنی قربانیاں دی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ پیارے بچوں، نمبر 7 پر ہے استعارہ اور مجازی مرسل۔ استعارہ اور مجازی مرسل چونکہ گرامر کا حصہ ہیں، یہ چیز آپ کو گرامر میں پڑھائی جائے گی۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسدس کی حیت میں یہ نظم لکھی گئی ہے، تو مسدس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مصرے دیکھ سکتے ہیں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6۔ تو یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ اب ہم باقاعدہ اس کی تشریح کریں گے۔ پیارے بچوں، حالانکہ یہ نظم مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے، مگر میں اس کو اشعار کی صورت میں پڑھوں گی، کیونکہ پیپر پیٹرن کے مطابق یہ اشعار کی صورت میں ہے، یعنی ایک بند کو 3 اشعار میں تقسیم کر کے ہم تشریح کریں گے۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر میر انیس کی شامل نصاب ہم جس کا عنوان ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کا شعر نمبر 1 ہے کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ پیارے بچوں، پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ روز جنگ کی یعنی جنگ کے دن کی، کیوں کر کا مطلب ہوتا ہے کیسے، مثل کا مطلب ہوتا ہے طرح، مثل شمع یعنی شمع کی طرح، مفہوم پہ آ جائیں۔
مفہوم کے لیے وہی آپ نے مصروں کو مد نظر رکھنا ہے کہ جنگ کے دن گرمی کا کیا حال بیان کروں، جنگ کے دن گرمی کا حال کیسے بیان کروں، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان شمع کی طرح نہ جلنے لگے۔ تشریح پہ آ جائیں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشریح کرنے سے پہلے آپ نے شاعر کا حوالہ دینا ہے۔ یہاں پر شاعر ہے میر انیس، ان کا حوالہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میر انیس کو اقلیم مرثیہ گوئی کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ نظم بھی ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کشی کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس نظم میں انہوں نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور جغرافیائی صورت حال سے آگاہ کیا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ نے اس کی مناسبت سے ایک شعر لکھنا ہے، کیونکہ میر انیس نے چونکہ شاعری جو ہے وہ وراثت میں پائی، وہ خود کہتے ہیں، یہاں پر پیارے بچوں آپ یہ شعر نوٹ کر لیں، میر انیس خود کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ سیاہی ہے والا ہے، سیاحت سے نکلا ہے یہ لفظ۔ پیارے بچوں آگے دیکھیں کہ جس روز قافلہ حسینی نے کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالا، اس روز اتنی شدید گرمی تھی کہ ہر زیرو اللہ کی پناہ مانگ رہی تھی، اور اس پر ترا یہ کہ یزیدی فوج نے دریا فرات کا پانی بھی بند کر دیا۔ ترا کا مطلب ہوتا ہے اضافہ، یعنی ایک تو گرمی بے پناہ تھی اور دوسرا مزید اس پر یہ تھا کہ یزیدی فوج نے گرمی ہونے کے باوجود ان پینے کا پانی ان پر بند کر دیا تھا۔ مذکورہ شعر میں پیارے بچوں ابھی جو ہم نے مندرجہ بالا پیراگراف پڑھا ہے، یہ آپ ہر شعر کے ساتھ لکھیں گے، اور جو شعر میں نے بتایا ہے وہ بھی شاعر کا حوالہ اور اس شعر یہ جو نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کے بارے میں آپ شعر کو دیکھیں۔ مذکورہ شعر میں میدان کربلا کی گرمی کی اسی شدت کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ عرب کے لکودہ صحرا میں اتنی شدید گرمی تھی کہ جو محتاج بیان نہیں، اور جب میں اس وقت کو سوچ کر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا حال بیان کرتا ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے کہ کہیں اس شدت کی گرمی کے بیان سے میری زبان شمع کی طرح نہ جلنے لگے، اور جس طرح شمع کی زبان، آگے بریکٹ میں دیکھیں مراد دھاگا، کیونکہ شمع کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دھاگے کے ذریعے جلتی ہے، اس لیے بریکٹ میں دھاگا لکھا گیا ہے۔ اور جس طرح شمع کی زبان جل کر اسے نیست و نابود کر دیتی ہے، یعنی تباہ و برباد کر دیتی ہے، اسی طرح میری زبان بھی جل نہ جائے۔ یہاں شاعر نے گرمی کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ پیارے بچوں، مبالغہ آرائی کا مطلب ہوتا ہے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یعنی گرمی کی شدت جتنی مرضی ہو، اگر ہم اس کی شدت کو بیان کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی ہماری زبان چلے، لیکن شاعر نے یہاں گرمی کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور زبان کی نوک کو جلتی شمع کے دھاگے سے تشبیہ دی ہے۔ پیارے بچوں، شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے روز میدان کربلا میں جو گرمی کی شدت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ اگر گرمی کی شدت کو لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی تو ڈر ہے کہ لفظوں کی حرارت سے زبان نہ جلنے لگے۔ پیارے بچوں، اب آپ شعر نمبر 2 پر آ جائیں۔ شعر نمبر 2 ہے، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ لو کا مطلب ہوتا ہے تیز گرم ہوا، الحذر کا مطلب ہوتا ہے اللہ بچائے، حرارت کا مطلب ہوتا ہے تپش، العما کا مطلب ہوتا ہے خدا کی پناہ، رن کا مطلب ہوتا ہے میدان جنگ، زرد کا مطلب ہوتا ہے پیلا۔ اب آپ مفہوم کی طرف آ جائیں
کہ میدان کربلا میں اتنی تیز گرم ہوا تھی کہ خدا کی پناہ میدان جنگ کی زمین گرمی سے سرخ تھی اور آسمان کا رنگ زرد تھا۔ اب آپ تشریح پہ آ جائیں۔ تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے میر انیس کے بارے میں لکھنا ہے کہ میر انیس کو اقلیم مرثیہ گوئی کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ نظم بھی ان کے طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کشی کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس نظم میں انہوں نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور جغرافیائی صورتحال سے آگاہ کیا ہے کہ جس روز قافلہ حسینی نے کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالا، اس روز اتنی شدید گرمی تھی کہ ہر زیرو اللہ کی پناہ مانگ رہی تھی، اور اس پر ترا یہ کہ یزیدی فوج نے درہ فرات کا پانی بھی بند کر دیا تھا۔ میر انیس کو چونکہ شاعری وراثت میں ملی تھی، اس لیے وہ خود کہتے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ پیارے بچوں، اب آپ شعر کی تشریح کی طرف آ جائیں کہ مذکورہ شعر میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی جغرافیائی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی زمینی صورتحال کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں اتنی شدید گرمی تھی کہ اس کے باعث ہر طرف لو چل رہی تھی، اور اس گرم ہوا کے باعث انسان، حیوان، چرند پرند خدا سے پناہ طلب کر رہے تھے، یعنی ہر زیرو اللہ سے پناہ طلب کر رہی تھی کہ یا اللہ ہمیں اس گرمی سے بچا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت اور سورج کی حدت نے جنگ کی زمین کو سرخ کر دیا تھا، جیسے لوہے کو اگر آگ پر تپایا جائے تو وہ سرخ رنگت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح سورج کی گرمی کے باعث زمین کی حالت تھی، اور زمین کی تپش نے آسمان کو بھی زرد رنگ عطا کر دیا تھا، گویا اس گرمی کی شدت سے آسمان و زمین بھی محفوظ نہ تھے۔ پیارے بچوں، شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس روز قافلہ حسینی نے میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالا، اس روز اتنی شدید گرم ہوا چل رہی تھی اور اتنی تپش تھی کہ تمام جاندار اللہ سے پناہ مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس گرمی سے بچا۔ موسم کی اس گرمی کا اثر میدان جنگ کی زمین اور آسمان پر بھی تھا۔ میدان جنگ کی زمین گرمی کی تپش سے انگارہ بن کر دہک رہی تھی اور تانبے کی طرح سرخ ہو رہی تھی، اور آسمان بھی گرمی کی شدت سے گدلا ہو رہا تھا، یعنی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیارے بچوں، اب شعر نمبر 3 پر آ جائیں۔ آب خنک کو خلق برستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ الفاظ معنی دیکھیں۔ آب خنک ٹھنڈا پانی، خلق مخلوق یا لوگ، خاک پر زمین پر، گویا اگرچہ مفہوم بیان، زمین پر لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے اور ہوا سے گویا آگ برس رہی تھی۔ تشریح پہ آئیں۔ اس شعر میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے پیاس سے نڈھال مخلوق اور آگ برساتی ہوا کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شدید گرمی کے باعث دریائے فرات کا پانی ابل رہا تھا، اور ارد گرد موجود غازیان دین اور ان کی آل اولاد اپنی پیاس بجھانے کے لیے ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے، لیکن انہیں کہیں پانی میسر نہ آ رہا تھا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ گرمی سے مقابلہ کرنے کا بہترین وسیلہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، مگر یوم عاشور کو آسمان سے چلنے والی ہوا نہیں آگ محسوس ہو رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس ہوا سے زمین پر موجود ہر شے جھلس رہی ہو۔ گویا شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میدان کربلا میں اتنی شدید گرمی کے باوجود غازیان دین کے پایہ استقلال میں کوئی کمی نہ آئی، یعنی وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ پیارے بچوں، شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گرمی زوروں پر ہو تو دھول مٹی اڑتی ہے اور گرد و غبار کے بادل آسمان کو گرد آلود یعنی میلا کر دیتے ہیں، جس سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس دن بھی یوں ہوا تھا۔ زمین پر ایک اور قیامت خیز منظر تھا کہ ایک گرمی اور اوپر سے ٹھنڈا پانی بھی کہیں میسر نہیں تھا۔ چشمہ و دریا کا پانی ابل رہا تھا، باد سموم چل رہی تھی۔ باد سموم کا مطلب ہوتا ہے گرم ہوا۔ گرم لو کے تکلیف دہ جھونکے ہر شے کو خشک کر رہے تھے۔
यूं लगता था कि हवा से आग बरस रही हो। आम तौर पर पानी बुखारात बनकर उड़े तो हवा में नमी पैदा होती है, लेकिन वहाँ बिल्कुल मुतजाद मंजर था। इतनी शदीद गर्मी थी कि हवा में शदीद तरीन तपश थी। गर्म हवा गोया किसी आग के अलाव से आ रही थी, जिसने पूरे सहरा को तनूर की तरह गर्म कर दिया था। ऐसे में राय हक के मुजाहिद नामे खुदा बुलंद करने के लिए साबित कदमी से बातिल के खिलाफ डटे हुए थे।